السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے عزیز بچوں اور بچیوں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور لاکھوں کروڑوں درود شریف اور صلاۃ و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توحید کی پہچان کرائی اور ہمیں ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی، جس کا نام قرآن ہے، اور ہدایت کے ذریعے سے یہ دین عطا فرمایا کہ جس کے اندر ہم اور آپ آج کل رہ رہے ہیں اور اپنا وقت گزار رہے ہیں. میں اس سلسلے میں ہم وطن میڈیا اور ٹی وی کے ذمہ دار حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مبارک مہینے میں اس سعی اور اس کوشش میں کامیاب ہوئے کہ رمضان کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور یہ سلسلہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. رمضان المبارک کا گہرا تعلق قرآن پاک سے ہے، جیسا کہ میں نے سورہ قدر آپ کے سامنے تلاوت کی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بے شک ہم نے اس پاک کلام کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کی راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت عام فرمائی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن اس وقت قرآن پاک کا جو تعلق رمضان سے ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات اور ایسا مہینہ مقرر کیا کہ جس میں اپنے کلام کو اتارا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہاں سے پوری امت کو پہنچایا، تو جس سے وصول کرنے والے کو، لینے والے کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ کتنے بڑے مالک کا کتنا بڑا کلام ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے. اور پھر اس کی تلاوت کی ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی آیت آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نے امت کو پہنچاتے ہوئے بتایا کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے۔ پہلی آیت جس میں حکم دیا گیا ہے کہ پڑھو، جب اس کتاب کو تم پڑھو گے تو اس کی اہمیت کو سمجھو گے، اس کے اندر ہونے والی جو چیزیں ہیں بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں، ان کو سمجھو گے، ان پہ عمل کرو گے تو تم اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنا مکمل کر سکو گے، اور وہ آنے کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے حکموں پر عمل کرنا، اور زمین پر امن اور سکون قائم کرتے ہوئے تمام مخلوقات کا خیال رکھنا، اور اپنے ہم جنس یعنی انسانوں کا بھی خیال رکھنا اور ان کے اوپر توجہ رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کامیاب وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک آیت سیکھ لو بجائے اس کے کہ تم قرآن یعنی جا کے اونٹ خریدو۔ سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا۔ تو بہرحال قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی الحمد اگر ہم نے کہا تو 50 نیکیاں ہمیں فوراً مل گئیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو قرآن پاک کو یاد کرتا ہے اور حفظ کرتا ہے اس کا بڑا مقام ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف قرآن کو سیکھا بلکہ اس کو پڑھا اور اس کو یاد کیا۔ اور قیامت میں فرمایا کہ ایسا آدمی جس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور جنت کے درجے پہ چڑھتے چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو پورا قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اگر کوئی خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تلاوت کی نیت سے پڑھتا رہے تو اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، اور وہ کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حافظ ہوگا۔ اور عموماً ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صورتیں تو یاد ہوتی ہیں، تو جو شخص جتنی صورتیں یاد کرتا ہے وہ اتنا ہی حافظ ہے قرآن پاک کا، اور یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کے اوپر بڑی مہربانی ہے۔ تو گویا ہر شخص جو قرآن کا کچھ بھی حصہ جانتا ہے وہ حافظ قرآن ہے، اور جو حافظ قرآن ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، اس کی حفاظت کرے اور اس پہ عمل کرے۔ قرآن پاک کو سیکھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اور فرمایا کہ کم از کم رمضان میں ایک قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ رمضان میں جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہوگی انشاءاللہ اتنی ہی اس کی برکات اور رحمتیں نازل ہوں گی، اور پھر پڑھ کے سمجھیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، اپنی اولاد کو سمجھائیں گے، تو یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔